اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال وائس میسج کی صورت میں موجود ہے، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں۔ دیکھیے حسین قبلہ، میرا سوال کچھ یوں تھا کہ ابھی مثال کے طور پر فرض ظہر اور عصر کی نماز ہو رہی ہے، صحیح ہے، تو ہم ظہر کی نماز کے لیے جاتے اور عصر کی نماز کے دونوں ساتھ ہی کرتے شیعہ، تو ابھی ظہر کی نماز پڑھانا صحیح ہے؟ ظہر کی نماز پڑھا یا ایسے کوئی کام کی وجہ سے، یا وہی چھوڑو یار کچھ دیر بعد کروں گا ایسے سوچ کے عصر کی نماز ہم نہیں پڑھتے ظہر کے ساتھ، ظہر کی نماز پڑھ کے ہم مسجد سے باہر نکل آتے ہیں، اور کوئی 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد اگر عصر کی نماز کو پڑھی جائے تو وہ نماز صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو قبلہ اس کا جواب دیجیے۔ تو میں نے کچھ بہت سارے لوگوں سے سنا تھا کہ دونوں کو ساتھ پڑھنا ہوگا، لیکن اگر پہلے ظہر کو اس کے بعد کچھ دیر بعد عصر کو کی جائے کہ وہ سننے کے لیے ملے گی۔ جی یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، جیسے ہمارے اس عزیز نے اظہار کیا ہے، شاید بعض شیعہ حضرات کا یہ خیال ہے کہ لازمی طور پر ظہر اور عصر کو ساتھ پڑھنے چاہیے، اسی طرح مغرب اور عشاء کو، اور بعض اہل سنت کا بھی شاید یہ خیال ہے کہ لازمی طور پر جو ہے نا وہ الگ الگ پڑھنی چاہیے، جس طرح عملی طور پر وہ پڑھتے ہیں۔ یعنی بعض شیعوں کا خیال یہ ہے کہ عملی طور پر جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں ایسا پڑھنا ضروری ہے، اور بعض اہل سنت کا یہ خیال ہے کہ جس طرح وہ عملی طور پر پڑھ رہے ہیں ایسا پڑھنا جو ہے وہ جو ہے نا وہ ضروری ہے، ملا کے نہیں پڑھ سکتے۔ حالانکہ دونوں سوچ غلط ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں طریقے سے پڑھ کے جو ہے نا وہ بتایا ہے، نہ سفر میں تھے نہ کوئی بارش وغیرہ تھی، عام حالات میں دونوں طریقے سے جو ہے نا وہ پڑھ کے وہ بتایا ہے۔ البتہ یہ معلوم ہونا چاہیے یعنی سامعین کو، خصوصاً شیعوں کو، کہ یہ جو ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں یہ ایک سہولت سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، ورنہ اگر ظہر کے بعد ہم فاصلے کے ساتھ پڑھیں، جب اہل سنت عصر کی اذان دے کے پڑھتے ہیں اس طرح سے پڑھنا یعنی صرف جائز ہی نہیں بلکہ بہتر ہے، اور بعض مومنین جو ہے نا یہ کام جو مسائل سے آگاہ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ظہر پڑھتے ہیں اور عصر بعد میں پڑھتے ہیں، اسی طرح مغرب پڑھتے ہیں اور عشاء بعد میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ صرف جو ہے نا وہ یعنی ایک دوسرے کی وہ مخالفت میں جو اصل حقیقت ہے یعنی اس سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ میں بڑے افسوس سے یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ میں نے لائیو پروگرام میں ایک اہل سنت جو ہے نا وہ عالم دین جو اپنا مفتی کہلاتے ہیں، ان سے کسی نے لائیو سوال کیا تھا کہ میں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں اور مغرب کی نماز کے ساتھ جو ہے نا میری ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، تھیٹر میں جاتا ہوں اور بعد میں دیر سے فارغ ہوتا ہوں، تو کیا میں مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ سکتا ہوں؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس مفتی صاحب نے جواب میں کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ بعد میں قضا پڑھیں عشاء کو لیکن مغرب کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، جبکہ عملی طور پر حج کے موقع پر اہل سنت حضرات جو ہیں وہ مغرب اور عشاء کو ساتھ پڑھتے ہیں، عرفات سے روانہ ہو کے مزدلفہ جب پہنچتے ہیں جو ہے نا، اور اسی طرح ظہر اور عصر کو بھی جو ہے نا وہ ملا کے پڑھتے ہیں۔ تو وہ گویا ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر مغرب کے ساتھ پڑھیں گے تو گویا آپ نے عشاء جو ہے وقت سے پہلے پڑھی ہے، وقت سے پہلے اگر ہے تو کبھی بھی نہیں جو جائز نہیں ہونے چاہیے، نہ جو ہے نا وہ مزدلفہ میں، نہ جو ہے نا وہ عرفات میں۔ تو یہ کام جو شیعہ کرتے ہیں وہ لازمی نہیں ہے، نہ وہ کام جو لازمی ہے جو اہل سنت عملی طور پر کرتے ہیں۔ جی